أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. آپ کہہ دو کہ میں تو ڈر سنانے آیا ہوں کہ سنبھل جاؤ. اللہ واحد ہے اور زور آور اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا، بڑا زبردست اور بخشنہارا بھی. کہو کہ میں تم کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، تم اس کو غفلت میں ٹال رہے ہو. جب اوپر کی مجلس اعلیٰ میں استدلال کے ساتھ فیصلے ہوئے تو مجھے خود بھی اس کا علم نہیں تھا. مجھے تو وحی کی گئی ہے کہ میں تم کو صاف صاف کھلے طور پر تمہارے انجام سے خبردار کر دوں. جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان مٹی سے بنانے والا ہوں، جب میں اسے پورے طور پر بنا کر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب تم کو اس کے لیے جھک کر سجدہ سلامی دینا ہے. اس حکم کی تعمیل سب کے سب فرشتوں نے کی، مگر ابلیس نے اس حکم کو نہ مانا اور تکبر کر کے کافروں میں ہو گیا. اللہ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کیا رکاوٹ پیش آئی، جبکہ میں نے خاص طور پر آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر اسے یہ فضیلت دینے کا فیصلہ کیا تھا. کیا تو بڑے درجے والوں میں رہ کر گھمنڈی ہو گیا؟ ابلیس نے عرض کیا میں اس سے بہتر ہوں. آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے مٹی سے بنایا. رب نے فرمایا نکل جا یہاں سے، تجھ پر سنگ باری کرا کے ذلیل کروں گا، اور بے شک میری طرف سے انصاف کے دن تک تجھ پر لعنت کی پھٹکار برستی رہے گی. ابلیس نے عرضی پیش کی کہ آدم کی نسل کے مردے زندہ کیے جائیں، اس دن تک مجھے مہلت دی جائے. فرمایا ہاں جا، تجھے اتنی مہلت دے دی گئی، اس دن تک جس کا وقت صرف ہم کو معلوم ہے. ابلیس اس مہلت کو پا کر بولا کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، مگر تیرے خالص بندے ہی میرے وار سے بچ سکیں گے. رب نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، اور میں بھی ٹھیک کہتا ہوں. پھر میں تجھ کو اور تیری اتباع کرنے والوں کو سب کو اکٹھا کر کے جہنم میں بھر دوں گا. آپ کہہ دو کہ اس قرآن کو سنانے میں تم سے میں نے کسی مزدوری کا سوال نہیں کیا، اور میں کوئی بناوٹی بات کرنے والا نہیں ہوں. یہ قرآن جہانوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، اور تم کو بہت تھوڑے وقت میں اس کا نتیجہ معلوم ہو کر رہے گا.